حصہ اول، یونائٹڈ انشورنس اور آگ کا واقعہ۔ تعارف۔ ناظرین، یہ کہانی صرف ایک فیکٹری یا ایک بزنس مین کی نہیں بلکہ اس پورے نظام کی ہے جو محنت کشوں صنعت کاروں اور اس ملک کی معیشت کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ سیالکوٹ کے دل میں ایک کامیاب فیکٹری تھی جو برآمدات کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کر رہی تھی۔ درجنوں مزدوروں کا روزگار اس سے جڑا تھا اور ملکی خزانے میں لاکھوں روپے کے ٹیکس جمع ہو رہے تھے۔ مگر ایک حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ حادثہ ایک آگ تھا، اور اس آگ نے نہ صرف دیواروں کو جلایا بلکہ خوابوں، امیدوں اور مستقبل کو بھی راکھ کر دیا۔ مگر اصل امتحان آگ بجھنے کے بعد شروع ہوا، جب وہ کمپنی جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا یعنی یونائٹڈ انشورنس نے اپنی اصلیت دکھائی۔ فیکٹری کی کامیابی اور عروج۔ یہ فیکٹری سیالکوٹ کی ان چند بڑی صنعتوں میں سے ایک تھی جس نے عالمی مارکیٹ میں جگہ بنائی۔ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے خریدار یہاں سے مال منگواتے تھے۔ معیاری پروڈکشن، وقت پر ڈیلیوری اور جدید مشینری نے اس فیکٹری کو شہرت بخشی۔ ہزاروں ڈالر کی مشینیں، اسٹاک میں موجود تیار مال اور ورکروں کی مہارت، یہ سب ایک ساتھ مل کر اس ادارے کو پاکستان کے ان صنعتی ہیروز میں شامل کر رہے تھے جو اپنے شہر اور ملک کا نام روشن کر رہے تھے۔ مالک اور ٹیم نے سوچ سمجھ کر اپنے اثاثوں کو محفوظ بنانے کے لیے انشورنس کا سہارا لیا۔ یونائٹڈ انشورنس سے سالہ سال کا تعلق تھا، پریمیم باقاعدگی سے ادا کیا جاتا تھا اور ہر سال پالیسی رینیو ہوتی تھی۔ یہ سوچا گیا کہ خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہوا تو نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ آگ لگنے کا واقعہ۔ پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک صبح جب مزدور اپنی شفٹ پر پہنچے تو اچانک فیکٹری کے ایک حصے سے دھواں اٹھنے لگا۔ چند منٹوں میں شعلے بھڑک گئے۔ فائر بریگیڈ کو بلایا گیا، لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مشینیں اور کاغذات بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ مگر آگ اتنی تیز تھی کہ چند گھنٹوں میں پوری فیکٹری راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ قریباً 2 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ تیار مال، خام مال، مشینری، ہر چیز جل کر ختم ہو گئی۔ مزدوروں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مالک زمین پر بیٹھا سر پکڑ کر سوچ رہا تھا، اب آگے کیا ہوگا؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک انشورنس کمپنی کی اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب یونائٹڈ انشورنس کو اپنے وعدوں پر کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ یونائٹڈ انشورنس سے تعلق۔ یونائٹڈ انشورنس کے ساتھ اس فیکٹری کا تعلق برسوں پرانا تھا۔ ہر سال لاکھوں روپے کی پریمیم دی جاتی تھی تاکہ کسی حادثے کی صورت میں تحفظ مل سکے۔ انشورنس کمپنی کے نمائندے ہمیشہ یقین دلاتے رہے کہ سر، اب بالکل فکر نہ کریں، اگر کبھی حادثہ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی بھروسے پر سالہ سال اس کمپنی پر اعتماد کیا گیا۔ لیکن جب حادثہ حقیقت میں پیش آیا تو یونائٹڈ انشورنس نے رخ موڑ لیا۔ ابتدائی دھوکہ۔ آگ لگنے کے فوراً بعد تمام متعلقہ اداروں کو اطلاع دی گئی۔ پولیس رپورٹ بنی، فائر بریگیڈ کی فائل تیار ہوئی، سیالکوٹ کی چیمبر آف کامرس اور گواہان کے بیانات اکٹھے کیے گئے۔ پاک قطر تکافل نے فوراً اپنی ذمہ داری نبھائی اور نقصان کا بڑا حصہ ادا کر دیا۔ لیکن جب یونائٹڈ انشورنس سے کلیم کی بات کی گئی تو ان کا رویہ بدل گیا۔ شروع میں بہانے بننے لگے۔ کبھی کہا سروے مکمل ہونا باقی ہے، کبھی کہا ہماری ہیڈ آفس سے اجازت لینا ہوگی، کبھی کہا فائل میں کچھ ڈاکیومنٹس مسنگ ہیں۔ یعنی وہ کمپنی جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا وہی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی۔ معاشی تباہی کا آغاز۔ فیکٹری بند ہو چکی تھی، مزدور بے روزگار ہو رہے تھے، مارکیٹ کے آرڈرز کینسل ہو گئے، باہر کے خریداروں کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ ایک طرف آگ نے نقصان پہنچایا تھا اور دوسری طرف یونائٹڈ انشورنس نے نقصان کی تلافی کرنے کے بجائے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام شروع کر دیا۔ مالک نے اپنی جیب سے پیسے لگا کر مزدوروں کو تنخواہیں دینے کی کوشش کی تاکہ ان کے گھروں کے چولہے بجھ نہ جائیں۔ مگر کب تک؟ جب کلیم ملتا ہی نہیں تھا تو سرمایہ کہاں سے آتا؟ حصہ اول کا اختتام۔ یہ کہانی ابھی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آگ لگنے کا دکھ ایک طرف، مگر اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوا۔ یونائٹڈ انشورنس کے سرویئرز، ان کے نمائندے اور ان کے وکیل ایک ایک کر کے اپنی اصلیت دکھاتے گئے۔ جھوٹی FIR، دباؤ، وقت ضائع کرنے کی حکمت عملی۔ تعارف۔ یہ کہانی اب صرف ایک حادثے یا ایک فیکٹری کے نقصان تک محدود نہیں رہی۔
یہ انصاف بدعنوانی اور اس نظام کی حقیقت ہے جس میں بڑے ادارے عام شہریوں کو کچل دیتے ہیں۔ یونائیٹڈ انشورنس کے دھوکے سے شروع ہونے والا معاملہ اب عدالتوں صدر پاکستان اور سپریم کورٹ تک جا پہنچا ہے۔ سرویئر کی رپورٹ اور یونائیٹڈ انشورنس کا انکار۔ حادثے کے فوراً بعد ایک مستند سرویئر مقرر کیا گیا جس نے ہر چیز کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی۔ فائر بریگیڈ کی رپورٹ، پولیس کی FIR، چیمبر آف کامرس کی تصدیق، سب کچھ اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ آگ حادثاتی طور پر لگی تھی۔ دیگر انشورنس کمپنیوں نے اس رپورٹ کی بنیاد پر اپنے کلیمز ادا کر دیے۔ پاک قطر تکافل نے بروقت ادائیگی کی۔ IGI انشورنس نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی، حتیٰ کہ کچھ چھوٹی کمپنیوں نے بھی متاثرہ بزنس مین کے ساتھ کھڑا ہونا بہتر سمجھا، لیکن یونائیٹڈ انشورنس نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے مطابق یہ آگ مشکوک تھی، حالانکہ وہی شواہد ان کے سامنے بھی رکھے گئے تھے۔ جھوٹی FIR اور دباؤ کی سیاست۔ یونائیٹڈ انشورنس نے محض انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ متاثرہ مالک کو جھکانے کے لیے جھوٹی FIR درج کروانے کی کوشش کی۔ ان کے نمائندے پولیس پر دباؤ ڈالنے لگے کہ حادثے کو پلانٹڈ قرار دیا جائے، یہاں تک کہ بعض افسران کو بھی استعمال کیا گیا تاکہ فائل دبائی جا سکے۔ یہ وہی حربہ ہے جو طاقتور مافیا استعمال کرتا ہے۔ اگر حقائق تمہارے حق میں ہیں تو ہم جھوٹ کو حقیقت بنا دیں گے۔ دوبارہ کھڑا ہونے کی جدوجہد۔ یونائیٹڈ انشورنس کے دھوکے کے باوجود فیکٹری مالک نے ہمت نہ ہاری۔ نئی بلڈنگ کرائے پر لی گئی، چھوٹی مشینیں دوبارہ خریدی گئیں، ورکرز کو واپس بلایا گیا۔ یونائیٹڈ انشورنس کے خلاف قانونی جنگ۔ جب بار بار درخواستوں اور ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو متاثرہ مالک نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیس ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچا۔ عدالت میں یونائیٹڈ انشورنس کے جھوٹ ایک ایک کر کے بے نقاب ہوئے۔ سرویئر کی رپورٹ، سرکاری اداروں کی تصدیق اور دیگر کمپنیوں کی ادائیگی، یہ ثبوت عدالت کے سامنے رکھے گئے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ بینک قرض دینے کو تیار نہیں تھے، مارکیٹ کا اعتماد بھی کمزور ہو چکا تھا، مگر یہ عزم تھا کہ دوبارہ کھڑا ہونا ہے۔ یونائیٹڈ انشورنس کے خلاف قانونی جنگ۔ جب بار بار درخواستوں اور ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو متاثرہ مالک نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیس ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچا۔ عدالت میں یونائیٹڈ انشورنس کے جھوٹ ایک ایک کر کے بے نقاب ہوئے۔ سرویئر کی رپورٹ، سرکاری اداروں کی تصدیق اور دیگر کمپنیوں کی ادائیگی، یہ ثبوت عدالت کے سامنے رکھے گئے۔ صدر پاکستان کا فیصلہ۔ یہ کیس صدر پاکستان تک بھی پہنچا کیونکہ انشورنس محتسب کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ صدر نے بھی صاف کہا، اگر باقی تمام کمپنیاں کلیم ادا کر چکی ہیں اور شواہد موجود ہیں تو یونائیٹڈ انشورنس کے پاس انکار کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ یہ فیصلہ متاثرہ مالک کے لیے انصاف کی ایک کرن تھا۔ سپریم کورٹ کا کردار۔ سپریم کورٹ نے بھی معاملے کو سنجیدگی سے لیا۔ ججز نے کھلے الفاظ میں کہا کہ اگر ایک سرویئر کی رپورٹ کو جھٹلایا گیا تو کل ہر کمپنی اپنی مرضی کے فیصلے کرنے لگے گی۔ عدالت نے سخت ریمارکس دیے اور یونائیٹڈ انشورنس کو حکم دیا کہ وہ کلیم ادا کرے، مگر یہاں ایک اور حقیقت سامنے آئی۔ انصاف ملنے میں سالوں لگ گئے۔ اس دوران متاثرہ بزنس مین کا نقصان کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کا رد عمل۔ یہ معاملہ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کے لیے بھی ایک ویک اپ کال تھا۔ چیمبر آف کامرس نے باضابطہ طور پر یونائیٹڈ انشورنس کے بائیکاٹ کی تجویز دی۔ کاروباری حلقوں میں یہ آواز گونجنے لگی، اگر ایک بڑی فیکٹری کو یونائیٹڈ انشورنس نے برباد کر دیا ہے تو کل کو کوئی بھی محفوظ نہیں۔ قوم اور حکومت کے نام پیغام۔ یہ کہانی صرف ایک فیکٹری کی نہیں، یہ پورے پاکستان کے ان بزنس مینوں کی کہانی ہے جو اپنی محنت، سرمایہ اور خواب کو انشورنس کمپنیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کمپنیاں ہی دھوکہ دیں تو پھر محنت کش طبقہ کہا جائے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہمارے ملک میں انشورنس سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی مؤثر ادارہ ہے؟ کیا طاقتور کمپنیوں کو عام شہری کے ساتھ کھیلنے کی کھلی چھوٹ ہے؟ اور کیا حکومت اس بدعنوانی کے خلاف کوئی ایکشن لے گی؟ اختتام۔ سیالکوٹ کی اس فیکٹری نے آگ سے زیادہ نقصان یونائیٹڈ انشورنس کے دھوکے سے اٹھایا۔
مگر یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ انصاف دیر سے ملے، لیکن جب عوام آواز بلند کریں، کمیونٹی ساتھ کھڑی ہو اور عدالت حرکت میں آئے تو طاقتور ادارے بھی جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک امید بھی ہے اور ایک وارننگ بھی۔ امید اس بات کی کہ سچ کبھی دفن نہیں ہوتا۔ وارننگ اس بات کی کہ اگر ہم نے ایسے اداروں کو بے نقاب نہ کیا تو کل کو ہر بزنس مین اسی انجام سے گزرے گا۔ اختتام۔ سیالکوٹ کی اس فیکٹری نے آگ سے زیادہ نقصان یونائیٹڈ انشورنس کے دھوکے سے اٹھایا، مگر یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ انصاف دیر سے ملے، لیکن جب عوام آواز بلند کریں، کمیونٹی ساتھ کھڑی ہو اور عدالت حرکت میں آئے تو طاقتور ادارے بھی جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک امید بھی ہے اور ایک وارننگ بھی۔ امید اس بات کی کہ سچ کبھی دفن نہیں ہوتا۔ وارننگ اس بات کی کہ اگر ہم نے ایسے اداروں کو بے نقاب نہ کیا تو کل کو ہر بزنس مین اسی انجام سے گزرے گا۔